أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة آل عمران آیت نمبر 86۔ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ترجمہ: اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا، حالانکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچے ہیں اور ان کے پاس اس کے روشن دلائل بھی آ چکے تھے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تفسیر: یہاں پھر اسی بات کا اعادہ کیا گیا ہے جو اس سے قبل بارہا بیان کی جا چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عرب کے یہودی علماء جان چکے تھے اور ان کی زبانوں تک سے اس امر کی شہادت ادا ہو چکی تھی کہ آپ نبی برحق ہیں اور جو تعلیم آپ لائے ہیں وہ وہی تعلیم ہے جو پچھلے انبیاء لاتے رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا وہ محض تعصب، ضد اور دشمنی حق کی اس پرانی عادت کا نتیجہ تھا جس کے وہ صدیوں سے مجرم چلے آ رہے تھے۔ آیت نمبر 87۔ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ ترجمہ: ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے۔ تفسیر: اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ یہ تو وہی لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی۔ آیت نمبر 88۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ ترجمہ: اسی پھٹکار میں یہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کے لیے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ تفسیر: خالدین فیہا، وہ اسی لعنت میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، ولا هم ینظرون، نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی۔ آیت نمبر 89۔ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ ترجمہ: البتہ جو لوگ اس سب کے بعد بھی توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ تفسیر: الا الذین تابوا من بعد ذلک، ہاں ابھی دروازہ کھلا ہے توبہ کا، سوائے ان کے کہ جو اس کے بعد توبہ کر لیں، واصلحوا، اور اصلاح کر لیں اپنی یا نیک عمل کریں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ آیت نمبر 90۔ إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون۔ ترجمہ: اس کے برخلاف جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، ایسے لوگ راستے سے بالکل ہی بھٹک چکے۔ تفسیر: یعنی صرف انکار ہی پر بس نہ کی بلکہ عملاً مخالفت و مزاحمت بھی کی، لوگوں کو خدا کے راستے سے روکنے کی کوشش میں ایڑی چوٹی تک کا زور لگایا، شبہات پیدا کیے، بدگمانیاں پھیلائیں، دلوں میں وسوسے ڈالے اور بدترین سازشیں اور ریشہ دوانیاں کی تاکہ نبی کا مشن کسی طرح کامیاب نہ ہونے پائے۔ آیت نمبر 91۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين۔ ترجمہ: جن لوگوں نے کفر اپنایا اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے، ان میں سے کسی سے پوری زمین بھر کر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، خواہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی پیشکش ہی کیوں نہ کرے۔ ان کو تو دردناک عذاب ہو کر رہے گا اور ان کو کسی قسم کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ تفسیر: ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور فوت ہو گئے، مر گئے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے،
فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، تو ان میں سے کسی ایک سے زمین کی مقدار کے مطابق سونا بھی فدیے میں قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ پیش کر سکے۔ اب ظاہر بات ہے یہ محال ہے، ناممکن ہے، لیکن یہ کہ بات سمجھانے کے لیے کہ وہاں پر کوئی فدیہ نہیں ہے، زمین کے حجم کے برابر بھی سونا دے کر اور کوئی چھوڑنا چاہے گا تو نہیں چھوٹے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہے دردناک عذاب، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے مدد کرنے والے۔ آیت نمبر 92۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ترجمہ: تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تفسیر۔ پیچھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 میں یہ حکم گزرا ہے کہ صرف خراب اور ردی قسم کی چیزیں صدقے میں نہ دیا کرو، بلکہ اچھی چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ اب اس آیت میں مزید آگے بڑھ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ اچھی چیزیں اللہ کی خوشنودی کے لیے دو، بلکہ جن چیزوں سے تمہیں زیادہ محبت ہے ان کو اس راہ میں نکالو تاکہ صحیح معنی میں اللہ کے لیے قربانی کا مظاہرہ ہو سکے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو صحابہ کرام نے اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیزیں صدقہ کرنا شروع کر دیں، جس کے بہت سے واقعات حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ آیت نمبر 93۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ ترجمہ: تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، سوائے اس چیز کے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لی۔ اے پیغمبر، یہودیوں سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ اور اس کی تلاوت کرو۔ تفسیر۔ کھانے کی یہ ساری چیزیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں۔ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جب علماء یہود کوئی اصولی اعتراض نہ کر سکے، کیونکہ اساس دین جن امور پر ہے ان میں انبیاء سابقین کی تعلیمات اور نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں یکسر فرق نہ تھا، تو انہوں نے فقہی اعتراضات شروع کیے۔ اس سلسلے میں ان کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ آپ نے کھانے پینے کی بعض ایسی چیزوں کو حلال قرار دیا ہے جو پچھلے انبیاء کے زمانے سے حرام چلی آ رہی ہیں۔ اسی اعتراض کا یہاں جواب دیا جا رہا ہے۔ جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اسرائیل سے مراد اگر بنی اسرائیل لیے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ نزول تورات سے قبل بعض چیزیں بنی اسرائیل نے محض رسماً حرام قرار دے لی تھیں، اور اگر اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آن جناب نے بعض چیزوں سے طبعی کراہت کی بنا پر یا کسی مرض کی بنا پر اعتراض فرمایا تھا، اور ان کی اولاد نے بعد میں انہیں ممنوع سمجھ لیا۔ یہی مؤخر الذکر روایت زیادہ مشہور ہے، اور بعد والی آیت سے یہ بات صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ اونٹ اور خرگوش وغیرہ کی حرمت کا جو حکم بائبل میں لکھا ہے وہ اصل تورات کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہودی علماء نے بعد میں اسے داخل کتاب کر دیا ہے۔ آیت نمبر 94۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ ترجمہ: پھر ان باتوں کے واضح ہونے کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں تو ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ تفسیر۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون، اور جو لوگ اس کے بعد بھی اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے رہے تو یہ لوگ ظالم ہیں۔